آج بھی خلاصہ القرآن کی تیسرے بارے سے سورہ بقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے بارے کے آخر میں آپ سن چکے ہیں کہ خود نبی کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ تیسرے بارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تعین واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرد مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی سے ہے، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ پاک کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم و حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر 100 سال کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ کرنا، اس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقتول کا واقعہ جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا۔ تیسرا، اس قوم کے قصہ میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے باہر کھڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ جو تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا حصہ، اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔
دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی تھی، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط و آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے، جسے سود کی حرمت کہا جاتا ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آیت مبارکہ 278 اور 279 کا ترجمہ ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور سود دو متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ پاک کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت مبارکہ ہے، 282 نمبر، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ دین کہتے ہیں ادھار، اسے نیٹے پر کسی چیز کو قرض وغیرہ کے طور پر دینا۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد وقت مقرر کر دینا چاہیے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، یعنی ادھر سے پیسہ دیا ادھر سے چیز اٹھا لی، ضروری نہیں ہے اس میں تحریر۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، نکاح، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے، اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یوں ہی سورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کرے۔ آیت مبارکہ 286 کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے۔ جب تک
مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 89ویں سورہ مبارکہ ہے۔ 8 رکوع تیسرے پارے میں ہیں اور سورہ بقرہ کے 8 رکوع 9 رکوع سے جو ہے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے بالاتفاق، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آل عمران کہا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہراوین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں منقول ہیں۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 یعنی عیسائیوں کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ اللہ پاک کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلہ میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ پاک کے سوا کسی کو معلوم نہیں یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے، ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا یہ پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم
علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ پاک کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوس جو تھی وہ صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھی۔ عرصہ تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہوئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شاہ نے دعا قبول فرمائی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد بھی انتقال کر گئے، حضرت عمران۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر کو قبول فرما لیا اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت مبارکہ 37 کا ترجمہ ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بانج تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عز و انکسار کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ ادعیہ معصورہ کی اسی لیے تلقین کی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ والسلام نے جو دعائیں کی ہیں ان سے بہتر پیرائے میں اور دعا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹا نہیں مانگا تو اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما تاکہ وہ نسل کی بھی حفاظت کرے اور آپ کا جو دین ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اس کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بھی بنے۔ تو نیک اولاد کی طرف دعا تو کرنی چاہیے۔ صرف اولاد، صرف یا اللہ بیٹا دے دے، صرف بیٹا دے دے، کل کو وہ بیٹا مختلف برے اور صاف میں مبتلا ہو جائے تو یہ والدین کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں وہ انتہائی قیمتی ہیں، اس وقت میں اس سے بہتر دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ فرمایا وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود اور عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے کہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ پاک نے آپ کو بچانے کی تدبیر کی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ آیت مبارکہ 54 کا ترجمہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف
فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان تمام دعاوی کے برعکس قرآن کا دعویٰ ہے اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر تبھی موت دنیا سے رخصت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے جس وقت اللہ پاک نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کی 14 انتہائی برآوردہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے، ان کے متعلق آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت دین متین کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو حفظ جا بنا کر اس کے موافق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔